میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنوبی پنجاب میں اگر سرائکی بیلٹ میں کوئی سیاست یا جمہوریت کا مثال لینا چاہتا ہو آج کے دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسٹر چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں۔ صرف اس بل کو تو چھوڑ دے، کل پرسوں جو ہوا صدارتی ایوارڈ، مطلب جن کو نشان عبرت بنانا ہے ان کو نشان امتیاز کے پتہ نہیں، وہ نشان جرت کے پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی نشان عبرت بناؤ، ایوارڈ دینے سر، نشان امتیاز دینے تو جو اکنامک پالیسی کی وجہ سے عوام مر رہی ہے ان کو دو۔ اگر وزارت کے عہدے ہو یا آئینی عہدے ہو، وہ عہدے ذمہ واری والے ہوتے ہیں، یہ عہدے پروٹوکول والے، یہ نہیں کہ آئینی عہدے پروٹوکول والے ہیں۔ اور جب آئینی عہدے صرف پروٹوکول والے لگیں گے تو پھر عوام کو یہ فیل ہوگا کہ آئینی عہدوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پاس ہوگا۔ وہ تو جو صوبے والی بات کر رہے ہیں اس کو بھی لائے نہ ذرا میدان میں، کہاں گئے وہ ببر شیر جو صوبے بنانا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب سے آواز اٹھاتے ہو پختونخوا کے صوبے کی، جنوبی پنجاب کیوں نہیں بناتے؟ صرف گولیاں کھلاؤ گے لوگوں کو، صرف ووٹ لوگوں لوگوں سے؟ تھینک یو چیئرمین صاحب آپ کو موقع دینے کے لیے۔ چیئرمین صاحب، ہم تو 40 سال عمر گزری ہے اور سیاست کا 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن سیاست کا تاریخ 100 سال سے اوپر رکھتا ہوں، اور ان 40 سال میں ہم نے بڑے اچھے جمہوری پسند لوگوں کو دیکھا، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر ادوار میں ہوتے ہیں اور ہر وقت میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنوبی پنجاب میں اگر سرائکی بیلٹ میں کوئی سیاست یا جمہوریت کا مثال لینا چاہتا ہو آج کے دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسٹر چیئرمین جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جیل جانے کو اس کے اوپر ترجیح دی، سوری اردو ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، اس کو ترجیح دی، لیکن ایک دستخط نہیں کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے۔ ہمیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب یاد ہیں، ہمیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب یاد ہیں جو کھڑے ہو کے میدان میں بالکل دبنگ انداز میں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ ہمیں وہ شیری رحمان یاد ہے جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جمہوریت اور آئین کے حقوق کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ میں پیچھے بیٹھے ہوئے پرویز انکل کو دیکھ رہا ہوں، پرویز انکل کو انقلاب کے وقت میں بہت آوازیں دی جاتی تھی۔ پرویز انکل بیچارے آج کل جو نیا سینس ہے اس میں سینس نہیں ہے۔ میرے چاچا بیٹھے ہیں جنہوں نے بل پیش کیا، ہم تو 100 سال سے مار کھاتے آ رہے ہیں، میں پھر بولوں گا ان بلوں کا مار کھائیں گے، پھر ہم روئیں گے، بھلے کچھ ہو نہ ہو، وہ جو ایک رشتہ ہے اس کے لیے ہم روتے رہیں گے۔ سر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ کلاس 1 2 3 4 کے طالب علم سے بھی جب امتحان لیا جاتا ہے تو اس کو پہلے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، کورس دیا جاتا ہے، اور سینٹ میں مذاق کیا کہ پڑھو نا، ابھی پڑھو۔ واہ واہ سر، آئین قانون کی بات ہے، کیا بات کریں، کیا روئے کیا ہنسے؟ صرف اس بل کو تو چھوڑ دے، کل پرسوں جو ہوا صدارتی ایوارڈ، مطلب جن کو نشان عبرت بنانا ہے ان کو نشان امتیاز کے پتہ نہیں، وہ نشان جرت کے پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی نشان عبرت بناؤ، عوام رو رہی ہے۔ آپ نے انٹیریئر منسٹر کو کس بات کا یہ نشان حیدر ہے کہ کیا دیا؟ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں حالات دیکھے، پختونخوا میں حالات دیکھے، سندھ میں حالات دیکھے، کشمیر میں حالات دیکھے، پنڈی میں حالات دیکھے۔ بھائی تمغے دے دو، تمغے دے دو، ہر کسی کو شوق ہے۔ فائنانس میں قدر کرتا ہوں، لیکن میں اس وزیر کا قدر کرتا جو کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے تمغہ۔ بھائی میں تو بیٹا خدمت کے لیے ہوں، یہ تمغوں کی بات ہے یا خدمت کی بات ہے؟ آج مجھے
ہمارے محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب بتائیں نا کہ کیا ان تمغوں کی نظریاتی طور پہ آپ نے مخالفت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آج ماشاءاللہ کوئی بتاؤ پیمانہ کیا ہے؟ ایوارڈ دینے، سر نشان امتیاز دینے تو جو اکنامک پالیسی کی وجہ سے عوام مر رہی ہے ان کو دو. قانون بالکل بناؤ، امتحان میں نہیں ڈالو. جو امتحان میں آپ ڈال رہے ہو تمام پاکستان کو ڈال رہے ہو بھائی. لیکن اگر یہی حالات ہے تو سر آئی فیل کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بالکل بری الزمہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شریک کام ہے. عہدے اگر وزارت کے عہدے ہو یا آئینی عہدے ہو، وہ عہدے ذمہ واری والے ہوتے ہیں. یہ عہدے پروٹوکول والے، یہ نہیں کہ آئینی عہدے پروٹوکول والے ہیں. اور جب آئینی عہدے صرف پروٹوکول والے لگیں گے تو پھر عوام کو یہ فیل ہوگا کہ آئینی عہدوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آئینی عہدے پروٹوکول کے لیے نہیں بلکہ حکومت کی شراکت داری کے لیے ہے. آپ دونوں اس وقت جو ہو رہا ہے اور جس طرح یہ نظام چلا رہے ہو، آئی ایم سوری ٹو سے آپ لوگ خود جمہوریت کے جو قصہ ہے اس کو ایک مردہ بنا کے اس کے تابوت میں کھیل ٹھونکنے والے کام کر رہے ہو. اور اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو میرے خیال میں ہمیں بھی مجبوراً، مجھے پتہ ہے کچھ پاس ہوگا. وہ تو جو صوبے والی بات کر رہے ہیں اس کو بھی لائے نہ ذرا میدان میں. کہاں گئے وہ ببر شیر جو صوبے بنانا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب سے آواز اٹھاتے ہو پختونخوا کے صوبے کی، جنوبی پنجاب کیوں نہیں بناتے؟ صرف گولیاں کھلاؤ گے لوگوں کو؟ صرف ووٹ لوگوں لوگوں سے؟ جہاں پہ حقیقتاً کام کرنے، اٹھو کام کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قوموں کو تباہ نہیں کرو، قوموں کو بناؤ. پختون کو بناؤ، بلوچ کو بناؤ، سندھی کو بناؤ، مہاجر کو بناؤ، پنجابی کو بناؤ، جو سرائکی ہے اس کو بناؤ. یہ نہیں کہ مجھے طاقت چاہیے. مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر ہے کس کا وزیر ہے اور کہاں سے وزیر ہے. لیکن بدنامی آپ کی اس لیے کہ آپ کے صفوں میں بیٹھا ہوا وہ وزیر ہے. وہ آج آئے میدان میں بات کرے نا کہ نظام ختم ہے تو ہم بتائیں گے کہ نظام کیوں ختم ہے. اور میں سر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دن سینٹ کا اجلاس صرف اس بات پہ ہو، جو حکومت میں یہ جو وزیر یاب حکومت اس کو اپنے سر پہ لے یا نہ لے، لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ نئے صوبے بنائیں گے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے، اس پہ کھلی بحث ہونی چاہیے اور پاکستان کے تمام تر عوام کو اس کا سننا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سرائکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ آپ سمجھتے ہیں، حال آپ سمجھتے ہیں، مستقبل آپ سمجھتے ہیں. اس کو بحث کو صرف کھولے، اس بحث کو صرف کھولے کہ پاکستان میں نئے صوبے ہاں بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے، کس طریقے سے بننے چاہیے. اور قوموں کو غلامی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، ان کو آزاد کر کے اپنے ساتھ رکھو گے. پاکستان تب ترقی کرے گا جب اس پاکستان میں پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی، ہند کو، مہاجر، مسلمان، سکھ، ہندو، جو بھی ہے، جب سب مطمئن ہو گے تب پاکستان آگے بڑھے گا. اور جس طرح یہ نظام چل رہا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے یہ جمہوری طریقہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس طریقے سے بائیکاٹ کریں گے. وہ اپنی باتوں میں خود فرماتے ہیں کہ اس ڈیزائن کو پہلے ہم نے پریکٹس کیا اور اب اس کو آئین بنا رہے ہیں. مطلب آئین نہیں تھا تو یہ پریکٹس چل رہا تھا. آئین نہیں ہے، ترمیم کر. نمبر 2، میرا گلہ صرف یہ ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں پہ پورا ٹائم فوکس کر رہے ہیں جو اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. جو اس آئین کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے بنا لے.